اور جب وہ اس پانی کو پیئیں گے تو وہ پانی اندر جا کر قرآن کہتا ہے فقطع معاہم، ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا اور وہ آنت پاخانے کے راستے سے باہر آ جائے گی۔ پھر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آنت اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال دیں گے۔ تو اتنا کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کی ایک بوند سمندر کے اندر ڈال دی جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے۔ کبھی اس پانی میں انہیں گھسیٹا جا رہا ہوگا، کبھی وہ پانی ان کے سر پر ڈالا جا رہا ہوگا جس سے ان کی چمڑی ادھر جائے گی، پینے کے لیے ان کو دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کو جھلسا دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، کہ بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ بائیں ہاتھ والوں سے قرآن کی مراد وہ لوگ ہیں قیامت کے دن جن کو ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن ان لوگوں کی سزا بیان کرتا ہے فی سموم و حمیم، کہ یہ لوگ جہنم کی آگ کی لو میں ہوں گے۔ دنیا کی آگ کی لو لوہے تک کو پگھلا دیتی ہے، لیکن یہ لوگ جہنم کی آگ کی لو میں ہوں گے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، مارنے کے لیے اس کا ایک شعلہ کافی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ اس کے اندر نہ یہ مریں گے، نہ ان کو کبھی موت آئے گی، نہ یہ زندہ رہیں گے۔ یعنی ایسی زندگی کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس میں ان کو اتنی خطرناک قسم کا عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے فی سموم، یہ جہنم کی آگ کی لو میں ہوں گے۔ آگے قرآن کہتا ہے وحمیم، یہ کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ کبھی اس پانی میں انہیں گھسیٹا جا رہا ہوگا، کبھی وہ پانی ان کے سر پر ڈالا جا رہا ہوگا جس سے ان کی چمڑی ادھر جائے گی، پینے کے لیے ان کو دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کو جھلسا دے گا۔ آگے قرآن کہتا ہے وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، یہ لوگ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ دنیا کے دھوئیں میں سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، آدمی دھوئیں سے بھاگتا ہے، لیکن جن لوگوں کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ لوگ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، وہ دھوئیں کے اندر ہوں گے جس میں ان کا سانس گھٹ رہا ہوگا، اتنا خطرناک قسم کا ان کو عذاب دیا جائے گا۔ دنیا کا دھواں جس میں سانس گھٹتا ہے، آدمی دھوئیں سے بھاگتا ہے، لیکن جہنم کا دھواں اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا، تو یہ دھوئیں کا عذاب ان کو دیا جائے گا جس میں ان کا سانس گھٹ رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لا بارد ولا کریم، کہ یہ دھواں نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی کوئی راحت پہنچائے گا۔ یہ سب سزا ان لوگوں کو دی جائے گی جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جہنمیوں پر خطرناک قسم کی بھوک مسلط کی جائے گی اور ان کو کھانے کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے لآکلون من شجر من زقوم، کہ کھانے کے لیے ان کو زقوم کا درخت دیا جائے گا جو اتنا کڑوا ہے، اتنا کڑوا ہے کہ اگر اس کی ایک بوند سمندر کے اندر ڈال دی جائے تو پورا سمندر کڑوا ہو جائے، اور اتنا بدبودار ہے، اتنا بدبودار ہے کہ اگر ایک بوند دنیا کے اندر ڈال دی جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک جتنے بھی جانور ہیں سب اس کی بدبو کی وجہ سے مر جائے۔ جہنمیوں کو کھانے کے لیے زقوم کا درخت دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے فمالئون منها البطون، کہ وہ اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت کو جہنم کے اندر یہ سزا دی جائے گی کہ ان کو پاخانہ، پیشاب اور منی کھلائی جائے گی اور وہ کھانے پر مجبور ہوں گے، انہیں کھانا ہی پڑے گی۔ پھر بطور عذاب ان پر پیاس مسلط کی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، کہ وہ فریاد رسی کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، یشوی الوجوہ، جو چہرے کو جھلسا دے گا۔ جب وہ پینے کے لیے منہ کے قریب لے کر کے جائیں گے تو اوپر والا ہونٹ پیشانی تک چلا جائے گا، نچلے والا ہونٹ ناف تک چلا جائے گا۔ اتنا خطرناک قسم کا عذاب ہوگا ان لوگوں کو جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ یہ پانی وہ پی نہیں رہے ہوں گے، لیکن پیاس اس قدر خطرناک ہوگی کہ وہ پینے پر مجبور ہوں گے، اور جب وہ اس پانی کو پیئیں گے تو وہ پانی اندر جا کر قرآن کہتا ہے فقطع معاہم، ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا اور وہ آنت پاخانے کے راستے سے باہر آ جائے گی۔ پھر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آنت اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال دیں گے اور پھر وہ پاخانے کے راستے سے باہر آ جائے گی۔ اتنا خطرناک قسم کا عذاب جہنم کے اندر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا قیامت کے اندر کیا ہوگا، جنت کے اندر کیا ہوگا، جہنم کے اندر کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کر لینی چاہیے۔